بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد 13واں پارہ، آیت نمبر 16 اور 17 کا ترجمہ یہ ہے: قل من رب السماوات والارض، آپ کہیے، ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ، پھر انہیں جواب میں کہیے کہ صرف ایک اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، پھر آپ ان سے کہیے، کیا تم نے اللہ کے سوا غیر کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جن کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دور کر سکتے ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ ان سے کہیے، آیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، بلکہ انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے، خلقوا کخلقہ، انہوں نے اللہ کی مخلوق جیسی مخلوق بنائی ہو، فتشابہ الخلق علیہم، اور پھر ان پر مخلوق کے درمیان اشتباہ پیدا ہو گیا۔ قل اللہ خالق کل شیء، آپ ان سے کہیے، اللہ تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں اور واحد ہیں، ہر چیز پر غالب ہیں۔ انزل من السماء ماء، اللہ تعالی نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے وادیاں بہہ پڑیں اپنی مقدار کے بقدر۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر وہ پانی اپنے اوپر ابری ہوئی جھاگ لے کر آیا۔ ومما یوقدون علیہ فی النار، اور جو یہ گرم کرتے ہیں، تپاتے ہیں آگ میں، سامان حاصل کرنے کے لیے یا زیورات حاصل کرنے کے لیے، زبد مثل، اس پر بھی جھاگ ہوتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ فاما الزبد فیذهب جفاء، جو جھاگ ہوتی ہے وہ سوکھ کر ختم ہو جاتی ہے۔ واما ما ينفع الناس، اور جو انسانوں کو نفع پہنچانے والی چیز ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کیا کرتے ہیں۔ یہ دو آیات ہمارے سامنے آئیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا تذکرہ فرمایا، سوالیہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ان توحید کا انکار کرنے والوں سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب اس کے سوا کوئی نہیں، صرف ایک اللہ ہے، اتنے بڑے نظام کو چلانے والے۔ تو پھر ان سے کہیے کہ جب آسمان اور زمین کو بنانے والے اللہ ہیں، پھر اللہ کو چھوڑ کر غیر کو اپنا کارساز کیوں بناتے ہو؟ اور وہ غیر اتنا بے بس، عاجز اور لاچار ہے، وہ تو اپنی ذات کو بھی نفع نقصان دینے کی قدرت نہیں رکھتا، تمہیں کیا پہنچائے گا؟ اگر تو کوئی بت بنا رکھے ہیں، اگر کوئی مجسمے بنا رکھے ہیں، اگر کوئی جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، تو وہ تو اپنی ذات کو بھی نہیں دے سکتے نفع نقصان۔ اور اگر انسان کسی انسان سے کچھ مانگتا ہے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان کسی کو نفع نقصان دے گا تو وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں فرمایا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنی ذات کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو کائنات کی سب سے عظیم شخصیت اپنی زبان سے قرآن میں یہ اعلان کر رہی ہے، تو ہم میں سے کون کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے؟ جب تک اللہ نہیں چاہیں گے کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ تو پھر اللہ کو چھوڑ کر غیر سے مانگنا، غیر سے امیدیں وابستہ رکھنا، یہ انسان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ پھر فرمایا، اللہ کی توحید کو نہ ماننے والے یہ ایسے ہیں جیسے ایک اندھا، نابینا، اعمیٰ، جسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور جو توحید والے ہیں ان کی مثال ہے بصیر، دیکھنے والا، جس کے پاس بینائی موجود ہے۔
آج کتنی عجیب بات ہے کہ انسان نے دنیا کی مادی ترقی میں کس قدر ترقی کر لی، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، مگر اللہ کی پہچان سے وہ اندھا رہا۔ آج بھی اکثریت انسانوں کی جو دنیا میں آباد ہیں ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جو اللہ کی توحید کو، خالص توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرمایا یہ اندھے اور یہ توحید کو ماننے والے اور یہ مشرک برابر نہیں ہو سکتے، اور ساتھ انہیں یہ بتائیے آیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اندھیرے کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ظلمات، اور روشنی کے لیے مفرد نور کا لفظ استعمال کیا۔ اس میں کیا پیغام دیا گیا کہ گمراہی کے، شرک کے، کفر کے بہت سارے راستے ہیں، اور کامیابی کا، روشنی کا، توحید کا، اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ دین اسلام ہے، اور وہ دین برحق ہے۔ جو راستہ دین نے بتایا ہے وہ صحیح راستہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی راستے دنیا میں، ان کو کوئی بھی نام دے دیا جائے، ہر زمانے میں اپنے اپنے نام ہوتے ہیں، وہ گمراہی ہے، وہ تاریکی ہے، اس میں انسان کو کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی۔ حق اور باطل کی مثال ایسے ہے جیسے پانی آتا ہے کثرت کے ساتھ، وافر مقدار میں، سب چیزوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اس پانی کی اوپر والی سطح پر ایک جھاگ بن جاتی ہے، اور وہ جھاگ کچھ ٹائم کے بعد خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور جو پانی یا پانی کے نیچے قیمتی چیزیں ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں، ان سے انسان نفع حاصل کرتے ہیں اور وہ انسانوں کے لیے نفع بخش بنتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا جو باطل ہے اس کی مثال جھاگ کی ہے، یہ ابھرتا ہے، نظر آتا ہے، ان کا نام، ان کی شہرت، ان کی معیشت، ان کی کرنسی، ان کا ڈالر، یہ نظر آتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک بڑے پیمانے پہ لوگوں نے منصوبہ بندی کی ہے۔ دار الندوہ مدینہ مکہ مکرمہ میں جو آج حرم شریف کا حصہ ہے، وہاں بیٹھ کر بہت بڑی میٹنگ ہوئی، اور مکہ کے سرکردہ لوگ جمع ہوئے، سر جوڑ کر بیٹھے اور منصوبہ کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، اور طے یہ کیا کہ اگر اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسلام لانے والی شخصیت کو راستے سے ہٹا دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دو، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا۔ صلیبی جنگوں میں پورا عالم کفر اسلام کو ختم کرنے کے لیے جمع ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھر بھی باقی رکھا۔ اور آج کے دور میں اسلام کو ہٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ دین برحق کی مثال یہ اس پانی اور قیمتی چیز کی طرح ہے جو باقی رہ جانے والی ہے، اور باطل کی مثال جھاگ کی ہے۔ اور ایک اس کے ساتھ ہم حدیث پاک کو بھی جوڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہاری مثال ایسے ہو جائے گی جیسے سمندر کے پانی کی جھاگ ہوتی ہے، کافر مل کر ہر طرف سے تمہیں ماریں گے اور تمہیں ختم کریں گے، تمہیں ہلاک کریں گے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے، اتنے تعداد میں کم ہوں گے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، مگر تمہاری مثال وہ سمندر کے جھاگ کی ہوگی، اور تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی۔ وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں زندگی سے محبت ہوگی، مرنا ناپسند ہوگا۔ یہ بیماری کفر کو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ وہ ہر طرف سے تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ تو آج ہمارا یہی حال ہے کہ جو اگر ہم آج مسلمان ہو کر دین حق کے ساتھ نقصان اٹھا رہے ہیں تو وہ دین کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے ہے۔ دنیا، پیسہ، مال، ڈگری، دولت، اس کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے اور مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آخرت کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب انسان جیتا مرنے کے لیے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جینے کا مزہ عطا کرتے ہیں، پھر اسے اس کی زندگی کا لطف ملتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب دنیا سے جانا ہی ہے تو آدمی صحیح زندگی گزارے،
اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ زندگی گزارے. تو اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عروج اور کامیابی ملے تو اس کے لیے ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا، دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزوں کی محبت کو کم کرنا ہوگا تاکہ ہمیں اس زندگی کا حقیقی نفع مل سکے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل